جی جی ٹھیک ہے. آپ کا جو مطلب کسی چیز ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ معاف کر دینا ہم جی تو جی معاف کرنے کا ہم سوچتے ہیں ٹھیک ہے کہ بالکل معاف ٹھیک ہے، کر دیا. بالکل ٹھیک لیکن ہے، پھر ہمیں ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ نہیں اس وجہ سے تو میرا ٹائم بہت ویسٹ ہوا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ ایک جیسے ریگریٹ سا ہوتا ہے نا کہ نہیں ٹائم ویسٹنگ بہت ہوئی ہے اس چیز کی وجہ سے. تو وہ اس چیز کو کیسے مینیج اوکے. کریں. اچھا میرا سوال یہ ہے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہوا؟ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کسی کی غلطی کی وجہ سے. نہیں نہیں نہیں، آپ کو کیسے پتا چلا آپ کا ٹائم ویسٹ ہوا؟ کیونکہ کچھ چیزوں کا انسان نے اپنے مائنڈ میں سوچا ہوتا ہے نا کہ میں نے اس ٹائم جی تک یہ چیزیں کر لینی ہے. جی ٹھیک ہے. اور میں وہ گولز یا وہ چیزیں اچیو اس ٹائم تک نہیں کر پائی ہوں جن میں نے ٹائم کی وجہ سے کر لینی چاہیے تھی. جی جی تو اس پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہی ہوں. اوکے پھر اس چیز کو کیسے مینیج کریں گے. اوکے. اس کا میں نا ایک سادہ سا اس کا جواب دیتا ہوں. اب مجھے لگ رہا ہے آپ کے اندر اس کا کافی کرب ہے، آپ کی آواز میں نا وہ میں فیل کر رہا تھا، آپ سے بولا نہیں جا رہا. اوکے. اس کے سلوشنز بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن ابھی میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ایکچولی آپ یہ سمجھ رہی ہیں، اب میرے لفظ سنیے گا، آپ یہ پھر تھاٹ تھنکنگ پروسیس کی میں بات کرنے لگا ہوں. آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو گیا، ٹھیک ہو. اگر ہم اس کو شیب ابی طالب کے اوپر لے جائیں تو کتنا ٹائم تھا جی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی یعنی کہ زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ شیب ابی طالب میں رہے جی، کتنا ٹائم تھا؟ میم 3 مہینے کی بات نہیں ہو رہی، 3 دن کی بات نہیں ہو رہی. اور کن 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 حالات میں رہے اللہ، بس روح کانپتی ہے. ٹھیک ہے. مگر اگر آپ نے جو ہو رہا ہے اس کو وہیں تک دیکھا تو سب ختم، سوشل بائیکاٹ، برے ترین حالات، ایسے ہی ہے میڈم. میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اگر آپ پیچھے جائیں نا، تاریخ میں جائیں نا، اگر آپ اس واقعے کو وہیں تک دیکھیں اور وہاں سے پیچھے جہاں سٹارٹ ہوا یہاں تک دیکھیں شیب ابی طالب تک، تو گیم ہی ہاتھ سے نکل گئی. ایسے ہی ہے جی کہ نہیں؟ نکلے تھے اللہ کا پیغام پہنچانے، مقصد یہی تھا نا، جو منصب نبوت ہے. ٹھیک ہے. تو لوگوں نے کیا ہونا تھا، الٹا جو قدردان بھی تھے جب وہ یہ اعلان کیا تو وہ بھی زیادہ مخالف ہو گئے. نتیجہ کیا جی، سوشل بائیکاٹ ہو گیا جی، شہر سے نکال دیا گیا جی، اب پتے کھا رہے ہیں جی. اب آپ اس سٹیج پہ رک کے ذرا پیچھے دیکھیں، کیا کہیں گے؟ ملنا کیا تھا، جو تھا وہ بھی ہاتھ سے نکل گیا. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ سوچ کے بتائیں نا. اب اسی دماغ سے پوچھنا ہے جس دماغ نے آپ سے یہ کہا کہ ٹائم ویسٹ ہو گیا، اسے کیا کہے گا یہ؟ میم آپ کچھ وضاحت کریں جی. اگر اس واقعے کو آپ شیب ابی طالب تک دیکھتے ہیں تو کیا کہیں گے آپ؟ پلیز بتائیں، اس میں کیا گھبرانے کی کیا بات ہے، سنجیدہ ہی ہوگا سر. صحیح کھل کے بول رہے ایسے ہی ہے. وہ جو تعلق تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور زندگی اور مشکل میں آ گئی. بظاہر تو یہ لگا نا 3 سال بھی ویسٹ ہو گئے، سب کچھ چلا گیا. تو ملاقات 3 سال میڈم، 3 دن نہیں کہہ رہا میں، 3 مہینے بھی نہیں کہہ رہا. اور میری اور آپ کی زندگی کی قدر و قیمت کیا ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. مگر پھر کیا ہوا جو تاریخ میں نہیں.
جی मैडम मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तारीख ऐसी मिसाल देने से कासिर है कि इतने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर इतना इनकलाबी रिजल्ट किसी इंसान ने आज तक पैदा किया हो, वो फकत नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक है। आप मेरी बात समझ नहीं है। होता क्या है, मैंने आपसे ये सवाल किया, आपको कैसे पता चल टाइम वेस्ट हो गया? मैडम टाइम कभी वेस्ट नहीं होता। इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ, जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है सही करता है। आपको क्या पता इसी जो आपने मुश्किल वक्त गुजारा, जिसे आपको जो आप मुश्किल लगा, इसी का रिवार्ड अल्लाह देने वाला है आपको कामयाबी की शक्ल में। जैसे कि चलें जी साइंटिफिक वे में बात कर लेता हूँ मैंने, वो बल्ब क्या था नाम उसका जिसने बल्ब इन्वेंट किया था, एडिसन, थॉमसन एडिसन। मैडम 9,999 फेलियर्स का रिजल्ट था वो 10,000वीं कामयाबी, जिससे वो बंदा अमर हो गया, ऐसे ही दुनिया को रोशन कर गया। तो मुझे बताएं वो नाकाम हुआ कि कामयाब हुआ? मैडम फिर वही बात है, आपकी गिनती छोटी पड़ जाएगी। मैं कहूँगा 10 साल गिन के दिखाएं, आप कौन सी सजा दे दी मुझे? मैं ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? उसने उसको एक्सपीरियंस किया है। मुझे बताएं वो कामयाब हुआ या नाकाम हुआ? दुनिया को रोशन करने वाला बंदा है वो। मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? प्लीज जी मैम, मैं आप बात समझ रही हैं? जिसे हम नाकामी कहते हैं वो इसकी वो खलल है दिमाग में। अगर आप बिलीफ रखती हैं अल्लाह पे, अगर आप बिलीफ रखती हैं अल्लाह पे, क्लियर? मौला ये जो हुआ, क्योंकि कारसाज पूरी करने वाला तू ही है, ये अगर मेरे लिए बेहतर ना होता तो कभी मेरी जिंदगी में ना आता। ये आया इसीलिए है कि तू मुझे जितना शरीर से मैं समझती हूँ उससे कई गुना आगे बेहतर तू मुझे नवाजने वाला है, और अल्लाह ही नवाजता है। होता क्या है, जब तक वो कामयाबी सामने नहीं आती हम नाकामी की तरफ ही देखते चले जाते हैं। मैं आपकी बात समझ रही कि नहीं? आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, आज मैं बड़े मजे में हूँ, आज मैं बड़े मजे में हूँ, मजाक नहीं कर रहा, लेकिन आप इमेजिन नहीं कर सकते मैंने यहाँ तक पहुँचने का सफर कैसे तय किया है। मैंने कैसे तय किया है? मेरे घर का निचला पूरा पोर्शन ये इंस्टीट्यूट है, क्लियर है? और हमारी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म हुई, उसके बाद हम क्या बन चुके हैं, हमारी ज़िंदगी। आपने तो अभी कुछ भी नहीं मैडम, मैं तो अभी बोलना नहीं चाह रहा अपनी ज़िंदगी। मैंने सब कुछ, मैंने वो कीमत पे की कि सिर्फ मैं तो मेरा खुदा था। आपको बिलीव नहीं आएगा, आपको बिलीव नहीं आएगा। बेगम बच्चों के साथ मैं बात कर रहा हूँ, बेगम बच्चे मेरे साथ हैं, मगर जो मैं स्टेप उठा रहा हूँ सिर्फ मैं हूँ, मेरा खुदा है। बाकी मैं स्टेप उठाता चला गया, बहन मेरी सुन रही सामने बैठी है, मेरे घर के बंदे लोग बताएंगे आपको कि मैंने कैसे कैसे स्टेप्स उठाए। अब मेरी बात समझ रही हैं? तो मुझे फौरी हाथ पड़ते थे, मुझे फौरी हाथ पड़ते थे। आपकी सोच है, किसी का कसूर नहीं है, क्योंकि वी हैव प्रोग्राम, हमें प्रोग्राम किया जा चुका, हम जिंदगी उस तरह देखने के आदी हो चुके हैं जैसे हमें सिखाया गया है। जो कोई इसके अलावा करता है फौरी इसको फेस करना पड़ता है। आप मेरी बात समझ रही हैं? तो मुझे भी बहुत कुछ फेस करना पड़ा, मगर मैं आज सबको मुझे प्रोसेस ही नहीं करती, क्योंकि जो मुझे एंड रिजल्ट मिला और मिलता चला जा रहा है। अब बात समझ रही हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरी बेटी ने एक स्टेटमेंट दी कि मेरे पास रिकॉर्डिंग है, अल्लाह का मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैंने शो नहीं कराया, लेक्चर दे रही थी एक पीछे नाकली में एक सेशन चला था, लेक्चर दे रही थी मेरी बेटी छोटी, मैं पास बैठा हुआ था। उसने एक स्टेटमेंट दी, उसने कहा कि यानी कि वो किसी ने सवाल किया था कि जब लोग आपसे जब आपको इतना कुछ सिखाया गया ऐसे कभी आपके ऊपर होता नहीं था कि आपके वो क्या नाम है जज्बात हर्ट होते होंगे, क्या हमारे वालिदैन हमारे ऊपर इतना कुछ फोर्स किए जा रहे हैं, इतना कुछ, कभी डिस्टर्ब नहीं हुई? उसका जवाब सुनने वाला उसने कहा नहीं, हम एंजॉय करते थे, मगर हाँ कभी कभी मुझे अपने इमोशन को हैंडल करना पड़ता था। मसलन क्या कि मुझे रोना आया किस बात के ऊपर, अल्लाह के बाद में हिल गया उसका जवाब सुन के, मैं सोच नहीं सकता था। कहते मुझे रोना आया इस बात के ऊपर कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना कुछ सिखाया मगर मुझे रिजल्ट नहीं, मैं रिजल्ट नहीं दे सकी। एज ए माँ बाप
کتنے ایسے والدین ہوں گے جن کے پاس یہ اعزاز ہے، لوگ مر جاتے ہیں یہ کہتے ہیں میں نے اپنی اولاد کے لیے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، جو نہیں کرنا تھا وہ بھی کیا، مگر ایک یہ ہے کہ ماننے کو تیار نہیں ہے. ایسی ہے جی آج کے دور کا المیہ یہ ہے جی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میڈم میں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آج والدین کا المیہ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ میری اولاد کیا کہہ رہی ہے کہ مجھے رونا آ گیا کہ میرے والدین نے مجھے اتنا سکھا دیا، اتنا کچھ کرا دیا، مگر میں ویسے پرفارم نہیں کر پا رہی. کہتی مگر میں نے ان جذبات کو پھر کنٹرول کیا اور میں نے پھر تیاری شروع کی. تو ایونچولی میں ایک ٹرینر بن گئی ہوں. اسے وہ کلیپنگ ملتی ہے، وہ کلیپنگ ملتی ہے. میرے پاس ریکارڈنگز پڑی ہیں. تو کہنا کیا چاہ رہا میڈم، یہ سفر میں نے کیسے طے کیا مجھے پتا ہے. تو ہوتا کیا ہے، یہ ہم جو بھی سوچ رہے ہوتے ہیں، یہ ہم نے جو سیکھا اس کے نتیجے میں ہم اس کو پروسیس کرتے ہیں، جبکہ زندگی اس سے کہیں آگے ہوتی ہے. وہ کیسی ہوتی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر اگر آپ کو اللہ پہ بلیف ہے تو وہی زندگی پھر باغ و بہار بن کے آپ کے سامنے آتی ہے. لہٰذا زندگی میں اگر آگے بڑھنا ہے تو میڈم ایونچولی آپ کو تھنک پازیٹیو، اور یہ سب کچھ نہیں ہونا یاد رکھیے گا. میں پھر کہتا ہوں آج کے انسان کا المیہ بتاؤں کیا ہے، اس کے من میں خدا نہیں ہے. مائنڈ نہ کیجیے گا، زیادہ تر کی بات کرنے لگا ہوں. جب مائنڈ میں اور من میں خدا نہیں ہے نا تو ہر واقعہ آپ کو الگ رنگ سامنے آئے گا، الگ رنگ سامنے آئے گا، الگ رنگ کے سامنے آئے گا. آج ایک بات بتاؤں اپنے دل کی، میں بہت کم یہ شیئر کیا کرتا ہوں. بولوں آپ سے؟ بول دوں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. میں نا شروع سے ہی نا میری طبیعت میں ایک باغ ہے نا باغ ہے شروع سے حق کے لیے. جب میں حق کے لیے کچھ کرتا ہوں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. میری زندگی پہ وہ سٹیج بھی آئی، میری زندگی پہ وہ سٹیج بھی آئی، یہ میں آپ کو اگر آپ سمجھ سکتے ہو، میری زندگی میں وہ سٹیج بھی آئی کہ میں ہوں اور میں بند کمرے میں جاتا ہوں، اندھیرا کرتا ہوں، میری آنکھوں سے آنسو نکلتے چلے جا رہے ہیں، نکلتے چلے جا رہے ہیں، نکلتے چلے رہے ہیں، آنسو تھم نہیں رہے. بند کمرے میں، اندھیرے میں بے خود ہوں، آنسو رک نہیں رہے. اب میری بات سمجھ رہے ہیں کیا ہوتا ہوگا یا کیا میں نے فیس کیا ہوگا؟ میں کسی کو رو کے نہیں دکھاتا، میں کسی کو سناتا نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ میں جوانی کی بات کر رہا ہوں. ونس اپون اے ٹائم، ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں پرانی بات کر رہا ہوں. تو اس وقت دل سے ایک ہی بات نکلی میرے، میں ایسے اپنے تخیلات میں ایسے میں ہاتھ باندھے ہوئے تھے. تو میں صرف یہ عرض کرتا ہوں اللہ سے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ جانتے میں کیا کر رہا ہوں، کسی کو سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کیا. صرف آپ بتا دیں آپ خوش ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میرے اندر وہ اطمینان اترتا ہے. میں کہتا ہوں آج کا انسان کم خوش نصیب ہوں گے جن کو وہ اطمینان ملتا ہوگا. میں پھر شیروں کی طرح کھڑا ہو گیا. کیوں؟ میں آپ کو بلیف بتاتا ہوں. میں کہتا ہوں زمانہ سارا اگرچہ خلاف ہو جائے، یہ وہ بلیف ہے جو مجھے رنگتا چلا گیا، جو مجھے آگے بڑھاتا چلا گیا. اور آج مجھے ماضی باتیں پروسیس ہی نہیں ہوتی. کیا؟ زمانہ سارا اگرچہ خلاف ہو جائے، زمانہ سارا اگرچہ خلاف ہو جائے، نبی پاک علیہ السلام وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نبی کا سایہ رحمت ہو سر پہ تو کوئی ڈر نہ لگے. یہ وہ بلیف ہے جو مجھے آگے سے آگے لیتی ہے. یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں جب من میں خدا ہے اور اس کے حبیب میں محبت ہے تو زندگی کے معنی بدلتے ہیں میڈم، وگرنہ تو ہر واقعہ ایک الگ رنگ سے پیش آتا ہے. مجھے اس نے ویسے رسپونڈ نہیں کیا، مجھے اس نے پروٹوکول نہیں دیا، میرے سوال کا رائٹ جواب نہیں دیا، مجھے لگتا ہے تھوڑا سا نا اوائڈ کیا ہے. ہر لمحے کے اوپر آپ کے پاس سوالات کھڑے ہوتے ہیں. میری بات آپ سمجھ رہی ہیں؟ مگر اگر من میں خدا ہے تو پھر کیا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اعظم. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ پھر آپ وہ باتیں پروسیس نہیں کرتی. کب؟ when you have a strong belief. اور وین کی بات پھر بلیف کے اوپر آتی ہے. ٹھیک ہے، تو آج کے انسان کا جو یعنی یہ اوور آل میں کہہ رہا ہوں، یہ اوور آل میں
मुझसे बहुत से लोग मुझसे रोने ही लोग रोने ही यही रोते हैं अपने आप में, ठीक है ना। मुझे ज़्यादातर लोगों मैं देखें बार बार बच्चियों की बात मैं क्यों करता हूँ, याद रखिएगा ये वो बच्चे बच्चियों ये जो नौजवानी की उम्र होती है ना, ये बड़े इमोशंस बड़े स्ट्रांग होते हैं बंदे के, बड़े ना बेकाबू से होते हैं। इनको राइट डायरेक्शन मिल जाए ना अगर, सुभान अल्लाह, फिर अल्लाह उसके विषय में मोहब्बत भी अंदर अपना मुकाम बनाए रखती है, और फिर माइंड प्रोसेसिंग चेंज हो जाती है, डिसीजन मेकिंग कुछ हो जाती है। और साथ में अगर आप उसको रैशनलाइज कर पाएं, यानी कि उसको क्लैरिफाई कर पाएं, अंडरस्टैंड करके दूसरे को क्लैरिफाई कर पाएं, फिर आपके सामने कौन खड़ा होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आई थिंक कि आपके लिए इतना काफी है। Like, share and subscribe with bell icon. Any questions, comments in below. Contact these numbers. Thank you.